السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے سورۃ النساء اور آیت نمبر 70 رکوع نمبر 6 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 70 رکوع نمبر 6 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذر بچاؤ، تحفظ کم اپنا، کافروں سے دشمنوں سے ہر وقت اپنا تحفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھا کرو کہ کافر کسی وقت بھی تم پر جو ہے حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر وقت جو ہے چوکس رہا کرو۔ خذو حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا، تحفظ اپنا، فنفروا پس نکلو، فنفروا پس نکلو، ثباتن اکیلے اکیلے، او انفروا یا نکلو جمیعا اکٹھے۔ پارہ نمبر 5 ہے جی، رکوع نمبر 6 کے بعد۔ فنفروا پس نکلو جہاد کے لیے، اپنی بستیوں سے، اپنے علاقوں سے اکیلے اکیلے نکلو، ثباتن اکیلے اکیلے نکلو گھروں سے، بستیوں سے، او انفروا اوے کے معنی او، اس میں او ہے یا، انفروا نکلو جمیعا اکٹھے، بستیوں سے جہاد کے نکلو، بے شک اکیلے اکیلے نکلو یا اکٹھے نکلو، جب وقت آ جائے دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر بستیوں میں بیٹھے نہ رہو، نکلو ان کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْکُمْ تم میں سے، لمن البتہ وہ لوگ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ البتہ وہ ضرور دیر لگا دیں گے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نکلنے میں دیر لگا دیں گے۔ کون ہیں؟ منافق۔ اور وہ جو ہے نہیں نکلیں گے، بہانے بنائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جھوٹے جو ہے آپ سے بہانے بنا کر جو ہے پیچھے رہنے کی اجازت لیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچے تم کو مصیبت، کوئی مصیبت جہاد میں، میدان جہاد میں اگر تمہیں کوئی شکست ہو گئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو قالا، وہ منافق کہے گا، قد انعم اللہ، تحقیق انعام کیا، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ اوپر میرے۔ اگر میدان جہاد میں منافق تو رہیں گے بہانے بنا کر پیچھے، تو اگر جہاد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، شکست پہنچے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے، قد انعم، تحقیق احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیہ اوپر میرے۔ ہر شخص جو ہے منافق یہی کہے گا۔ اذ لم، جب نہیں، اکن میں ہوا، معہم ساتھ ان کے، شہیدہ حاضر موجود، تو ہر منافق جو ہے وہ کہے گا جو اپنے گھر میں رہ گیا ہے بہانے بنا کر، اگر مسلمانوں کو میدان جہاد میں کوئی شکست ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، تو ہر منافق جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا ہوا مجھ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ اذ لم اکن، جب نہیں میں تھا، معہم ساتھ ان کے، شہیدہ حاضر۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اصابکم پہنچے تم کو، فضل کوئی فضیلت، کوئی اچھائی، کوئی بڑائی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اگر میدان جہاد میں تمہیں کوئی اچھائی مل جائے، کامیابی مل جائے، بھلائی مل جائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ ہر منافق وہ کہے گا، کَأَن لَم، جیسے کہ، کَأَن جیسے کہ، لم نہیں تکن تھی، لم تکن نہیں تھی، بینکم درمیان تمہارے، و بینہ درمیان اس کے، مودۃ کوئی بھی دوستی۔ اگر تمہیں میدان جہاد میں جو ہے کوئی خوشی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، نعمت دی ہے، تو منافق کے اور آپ کے درمیان میں بے شک کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ کیا کہے گا، یا لیتنی، اے افسوس مجھ پر، کن تو ہوتا میں ہے، معہم ساتھ ان ایمان والوں کے، فافوز، پس میں کامیاب ہو جاتا، فوزاً کامیابی، عظیمہ بہت بڑی میں۔ کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا
تو میں بھی اس بہت بڑی کامیابی میں شامل ہو جاتا ان کے ساتھ۔ تو یہ منافق جو ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی روکتے کہ نہ جاؤ، مر جاؤ گے جنگ میں۔ تو اس کی کیفیت جو ہے یہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ یہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، سکون نہیں اس کو ملتا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا دھوکہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے، اس لیے اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھی ہے کہ اگر میدان جہاد میں ایمان والوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ہی ہوا، یہ اللہ نے مجھ پہ انعام اور احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی کوئی تکلیف پہنچتی۔ اور جب ایمان والوں کو کوئی کامیابی، خوشخبری ملے، کامیابی ملے، تو پھر جو ہے بے شک اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ خواہش کرے گا کہ یاد آئی تنی، اے افسوس مجھ پر، کن تو میں ہوتا ہم ساتھ ان کے، فافوز پس میں کامیابی حاصل کر لیتا، فوزاً عظیمہ، کامیابی بہت بڑی۔ فَلْيُقَاتِلْ، اللہ فرماتے ہیں پس چاہیے کہ یقاتل، لڑائی کریں۔ فا کے بعد لام جزم آ جائے یا واو کے بعد جزم، تو اصل میں لام امر ہوتا ہے، فعل امر بناتا ہے۔ فَلْيَقُلْ، قاتل، پس چاہیے کہ لڑائی کرے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، وہ لوگ، بس چاہیے کہ لڑائی کریں بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، وہ لوگ، یعنی ایمان والے، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات، خاص زندگی، الدنیا، حقیقی دنیا کی، بالآخرہ، بدلے آخرت کے۔ فرمایا جو ایمان والے، جو خالص ایمان والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں۔ جو ایمان والے جو ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فروخت کر دیتے ہیں، یا شرون، فروخت کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے درمیان جو ہے وہ تا آ جائے، یشترون، پھر وہ خریدتے ہیں، معنی الٹ ہو جائے گا، یشترون، وہ خریدتے ہیں، یشرون، وہ بیچ دیتے ہیں، تا کو نکال دو معنی بدل جائے گا، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ، پر چاہیے کہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات دنیا، حقیقی زندگی دنیا کی، بالآخرت، بدلے، بے کے معنی یہاں بدلے یا ساتھ، بدلے حقیقی زندگی آخرت کی کے۔ جو لوگ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ایمان، یقین، جذبہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، جنگ کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو شخص بھی لڑائی کرے گا، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف، پس جلد ہی، نوتی ہے، ہم دیں گے اس کو، اجراً عظیمہ، بدلہ بہت بڑا۔ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا، وہ اگر میدان جہاد میں قتل کر دیا جاتا ہے، یا وہ سرخ روح ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے کافروں پر، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے بہت بڑا بدلہ دیں گے، اس نیکی کا، جہاد میں شامل ہونے کا، جہاد میں قربانی دینے کا، یا غالب آنے کا، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطہ تمہارے اے ایمان والو، لَا تُقَاتِلُونَ، نہیں تم جنگ کرتے، نہیں تم لڑائی کرتے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے۔ ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ والمستضعفین، اور تم کیوں نہیں لڑتے بیچ بارے کمزور کیے جانے والے لوگوں کے، جو خستہ حال ہیں،
ان کی مدد کے لیے ان کو دشمنوں کے سے بچانے کے لیے تم جو ہے کیوں نہیں لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں؟ من الرجال، اور وہ کمزور جو ہیں، کمزور کیے گئے جو وہ لوگ ہیں، من الرجال خاص مردوں میں سے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اپاہج ہیں، لنگڑے لولے ہیں، لیکن وہ جو ہے دشمنوں کے علاقے میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کو تم آزاد کرانے کے لیے لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ والنساء، اور کمزور بنائی گئی عورتوں کے بارے میں تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ جو دشمن کے علاقے میں ضعیف مرد یا ضعیف عورتیں یا کوئی بیمار اپاہج عورتیں جو ہیں جو نہیں نکل سکتی ان کے علاقے سے، تو ان کو نکالنے کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے؟ والولدان، اور کیوں نہیں لڑتے تم بیچ اللہ کے راستے کے کمزور بچوں کے لیے؟ اللہ زینہ، وہ بچے، یقولون، جو اللہ زینہ وہ سب لوگ، مرد عورتیں بچے، یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہم کو، من ہذہ اس سے، القریہ خاص بستی سے، الظالم ظالموں کی، اہلھا رہنے والے اس کے۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں، کمزور، بیمار، اپاہج مرد، عورتیں اور بچے جو ہیں بیچارے، جو کافروں کے ملکوں سے، کافروں کے علاقوں سے جان چھڑا نہیں سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، تم ان کے بارے میں ایمان والوں کیوں نہیں تم جو ہے لڑائی کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے بارے میں تمہیں لڑائی کرنی چاہیے، ان کو کافروں سے علاقے سے نکال کر تمہیں اپنے علاقے میں، امن و سکون والے علاقے میں لانا چاہیے۔ اور وہ جو ہیں کمزور بچے، عورتیں ضعیف، مرد ضعیف کمزور جو ہیں، وہ ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہم کو، من ہذہ القریۃ اس خاص بستی، الظالم ظالموں کی کے سے، اہلھا جس کے رہنے والے ہیں ظالم، وجعل اور تو بنا دے، لنا واسطے ہمارے، من لدن کا پاس اپنے سے، من کے معنی سے، لدن کے معنی پاس، کا تیرے یا اپنے، وجعل اور تو بنا دے، لنا واسطے ہمارے، من لدن کا پاس، کا اپنے، من سے، ولین دوست، تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست بنا دے جو ہمیں ان ظالم جو ہے کافر جو ہے ان کے علاقوں سے نکال کر مسلمانوں کے امن و سکون والے علاقوں کی طرف لے جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا نظریہ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ کافر اور ظالم جو ہیں ان کا معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے پرامن نہیں ہوتا، جبکہ ایمان والوں کا جو علاقہ ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، جہاں اسلام نافذ ہوتا ہے، وہ امن و سکون والا علاقہ ہوتا ہے۔ اور یہ کافروں کے علاقے میں گرے ہوئے کہ جو کہہ رہے ہیں بڑی بات ہے توجہ کرنے کے لیے کہ وجعل لنا اور بنا واسطے ہمارے، من لدن کا ولین اپنی طرف سے دوست، ہمارا کوئی دوست بنا دے، خیر خواہ بنا دے، ہم سے محبت کرنے والا کوئی بنا دے جو ہم پہ ترس کرے اور ہمیں کافروں کی ظالم بستیوں سے، ملکوں سے نکال کر ہمیں امن و سکون والی بستیوں، ایمان والوں کی بستیوں میں لے آئے۔ وجعل لنا اور تو بنا واسطے ہمارے، من لدن کا پاس اپنے سے، من کے معنی سے، لدن کے معنی پاس، کا میں نے تیرے یا اپنے، نصیرن کوئی مددگار، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی دوست بنا دے ہمارے لیے جو ہمارے ساتھ محبت کرے۔ دوست کے بعد محبت ہوتا ہے، دوستی کرنے والا محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور بنا دے واسطے ہمارے کوئی اپنے پاس سے مددگار جو ہماری مدد کرے، ہم سے محبت کرے اور ہمیں کافروں کی غلامی سے نکال کر اہل ایمان کے پرسکون، امن و سکون والے علاقے میں لے جائیں۔ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے،
یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ۔ جو خالص ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے دین کو نہ مانا، فی سبیل اللہ، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، بیچ راستے حقیقی شیطانوں کے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، مخلوق کی جو ہے اس مدد کے لیے لڑتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوتوں کے، شیطانوں اور طاغوتوں کے راستے میں، یعنی اس شیطانوں اور طاغوتوں کی مدد کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ ایمان والے جو ہے اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطانوں کے راستے میں ان کی مدد کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا، پس تم لڑائی کرو، اہل ایمان، اولیاء الشیطان، دوستوں شیطان کے سے، جو شیطان کے دوست ہیں تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ ان کا فتنہ اللہ کی زمین پر پھیلنا نہیں چاہیے، ان کے فتنے کو روکو، شیطانوں کو جو ہے اللہ کی زمین پر اپنا فتنہ پھیلانے کی اجازت نہ دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کافر کے لیے راستہ تنگ کر دو۔ کافر جو ہے تمہارے پاس سے گزرنا چاہے تو اس کا راستہ تنگ کر دو، تاکہ اس پر تمہارا رعب بیٹھ جائے کہ یہ کوئی ڈھیلا ڈھالا آدمی نہیں ہے، ایمان والا کوئی کمزور نہیں ہے، وہ تمہارے پاس سے گزرے تو اس کا راستہ تنگ کرو تاکہ تمہارا اس پر رعب پڑ جائے۔ اسلام ہمیں جو ہے یہ سکھاتا ہے، نہ کہ ہم جو ہے کافروں کے غلام بن جائیں، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑائی کرو دوستوں حقیقی شیطان کے سے، ان کید الشیطان، بے شک تدبیریں شیطان کی، کانا ہیں ضعیفہ، کمزور۔ شیطان جو مرضی تدبیریں کر لیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نیچا نہیں دکھا سکتے، کیونکہ مسلمانوں کھرے ایمان والوں کے ساتھ، حقیقی ایمان والوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ نہیں، جو کلمہ پڑھ کر جو اندر سے کفر کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ جو خالص ایمان والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، قیلا، کہا گیا، لہم، واسطے جن کے، کفو، روک لو، بند کر لو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو۔ مکہ میں جب مسلمان جو تھے تھوڑی تعداد میں تھے شروع میں، تو کافر جو تھے مکہ والے ان پر بڑا ظلم کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ دو ہاتھ کیے جائیں، لیکن اللہ نے جو ہے مومنین کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور تمہاری تعداد تھوڑی ہے، تم کمزور ہو، وہ طاقتور ہیں، اس لیے تم اپنے ہاتھ لڑائی سے کفو، روک لو۔ تو اقیم الصلاۃ، اور قائم کرو حقیقی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن کافروں کے ساتھ جو ہے لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ فلما کتب علیہم القتال، پر جس نے لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، علیہم، پر ان کے، القتال، خاص لڑنا یعنی جہاد۔ جب مکہ سے ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور ابو جہل جو ہے وہ 1,000 کا لشکر جو ہے لے کر مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے مومنین کو کہا کہ اب اس جو ہے ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں نکلو۔ اب یہ مدینہ کی حالت جو تھی وہ کچھ بہتر تھی، وہاں تو چند لوگ تھے، یہاں اب انصار بھی ساتھ مل گئے ایمان والے،
تو تعداد بڑھ گئی 313 ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چونکہ ابو جہل جو ہے وہ تمہارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مکہ سے لشکر لے کر آیا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں نکلو. تو فرمایا کہ فلما کوتبہ، جس وقت لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا علیہم القتال، اوپر ان کے خاص لڑنا یعنی جہاد، اذا فریق، اس وقت ایک گروہ منہم، ان میں سے یخشون، ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے. وہ ڈر رہے تھے کہ ہم جہاد کس طرح کریں، ہم تو کمزور ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. واقعی حالت ایسی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ترس کر کے 1000 کا فرشتوں کا لشکر جو تھا وہ بھیج دیا. تو فرمایا کہ اذا فریق، اس وقت ایک گروہ منہم، ان میں سے یخشون، ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جس طرح ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے. جس طرح انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس طرح جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے لوگوں سے ڈر رہے تھے. تو اللہ سے جو ڈرے گا، اللہ اس کے دل سے دشمن کا خوف اور ڈر نکال دے گا. یہ حقیقی بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، تو اللہ اس کے دل سے دشمنوں کا خوف نکال دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور اللہ اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام رو رو کر مسلح پر فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیج دی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فکر نہ کریں، میں 1000 فرشتہ جو ہے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں. سکون ہو گیا. اللہ کی مدد کا حکم سن کر، اللہ کے فرشتوں کی مدد کا حکم سن پر جو ہے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا. فرمایا او اشد خشیہ، یا جی اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ڈر رہے تھے. یعنی مسلمان جو تھے مدینہ کے، کیونکہ وہ کمزور تھے، تھوڑے تھے، ہجرت کر کے بھی آئے تھے، مال و دولت بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، جنگ کے لیے سواریاں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے وہ اپنی کمزوری پر جو ہے وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ ادھر 1000 کا لشکر آ رہا ہے ہمارے مقابلے میں، ہم تو 313 ہیں. ان کے پاس تیر، تلوار اور کھانے کے لیے سامان بہت کچھ ہے، اور ہم تو خالی ہاتھ ہیں. تو وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے، خشیت من، ڈرنے اللہ کے سے، او اشد خشیت، یہ زیادہ سخت ڈرنا، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ڈر رہے تھے کافروں سے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ کے مسلمانوں اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا، ہمارے رب، لیما، کیوں، کتبتا، تو نے لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، علینا، اوپر ہمارے، القتال، ہو یہ خاص لڑائی، یہ خاص جنگ، لولا، کیوں نہیں، اخرتا، تو نے آخر میں لے گیا، یعنی مہلت دی نہ ہم کو، الی اجل، وقت قریب، اجل کے معنی وقت، قریب قریب کے لیے، الی کے معنی تک، تو نے قریب کے وقت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، ہمیں تھوڑا اور وقت جو ہے ہمیں مہلت دے دیتا، پھر ہم پر جو ہے لڑائی فرض کرتا. لیکن وہ مہلت کا موقع ہی نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل تو آ گیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اب تو موقع ہی نہیں تھا، لیکن ان کو تو نہیں پتہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کی. وہ کہہ رہے تھے لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہم کو، الی اجل قریب، الی طرف یا تک، اجل وقت قریب کے، یا اللہ تھوڑی سی اور ہمیں مہلت دے دیتا، پھر تو ہم پر جنگ لازم کر دیتا. ابھی تو ہم سنبھلے بھی نہیں ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متاع الدنیا، سامان اس دنیا کا، قلیل، تھوڑا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہاں دنیا کے لیے جو ہے فکر مند نہ ہو کہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، نہیں، اللہ مدد بھی کرے گا اور جو ہے آخرت کی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا. یہ دنیا کی زندگی کو اتنا جو ہے پریشان نہ ہو اس زندگی سے. زندگی موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
فرمایا والآخرۃ، اور آخرت کی زندگی خیر بہتر ہے لمن واسطے شخص کے اتقا جو پرہیزگار بن گیا، جس نے اپنے ایمان کو خالص بنا لیا، اپنے کریکٹر کو، عمل کو خالص بنا لیا، رب کی نافرمانی سے، کفر و شرک سے، منافقت سے پاک کر لیا جس نے اپنے ایمان کو اور عمل کو، تو اس کے لیے جو ہے آخر کی زندگی بہت بہتر ہے۔ ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر، وہ لمبی لکیر جو ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی میں، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہا جاتا ہے۔ عرب اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اللہ نے عربوں کے مطابق جو ہے، سمجھ کے مطابق جو ہے بات کی ہے کہ ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر۔ تو یہاں تک کافی ہے، اب جو ہے پیچھے سے پھر شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذرکم بچاؤ اپنا، حفاظت اپنی تحفظ اپنا، یعنی کافروں کی طرف سے جو ہے چوکس رہا کرو، خبردار رہا کرو، کوئی پتہ نہیں کب رات کے وقت یا کس وقت جو ہے وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ جیسا 1965 میں جو ہے رات کے اندھیرے میں انڈیا نے جو ہے چونڈا سے اپنے جو ہے ٹینک جو ہے پاکستان میں داخل کر دیے تھے رات کے اندھیرے میں، اور اس وقت حکمران جو ہے وہ ایوب خان تھا، تو اس نے جو ہے ایسی تقریر کی تھی کہ فوجی جو تھے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، ٹینک آ رہے تھے، اور ایوب خان نے تقریر کی ٹی وی پر آ کر، رات کا وقت تھا، اور اس نے کہا میرے ہم وطنوں، میرے سپاہیوں، اللہ کا جو ہے نام لے کر، اللہ کا کلمہ پڑھ کے آگے بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ الفاظ میں بھول گیا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، غالباً یہی تھے کہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ پھر فوجیوں نے جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، جسموں پر بم باندھ کر جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لیٹ گئے، ایسی عظیم قربانی، اور سارے کے سارے ٹینک جو تھے وہ وہیں فنا ہو گئے فوجیوں کی قربانیوں سے، اور اس کا جو حملہ تھا انڈیا کا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خذو حذرکم، ایمان والو پکڑو اپنا تحفظ، حذرہ بچاؤ، اپنی حفاظت پکڑو، ہر وقت چوکس رہا کرو، کوئی پتہ نہیں دشمن جو ہے رات کو تم سو جاؤ تو تم پر حملہ کر دے۔ فن پھرو، پس نکلو، سواتن، اکیلے اکیلے، او یا ان پھرو، نکلو جمیعاً، مل کر، کٹھے، وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے لمن، البتہ وہ بھی ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور دیر لگا دیں گے، منافق، تم میں سے وہ بھی ہیں جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ لازماً دیر لگا دے گا جہاد کے لیے نکلنے میں، بہانہ بنائے گا، جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچے تم کو جہاد میں مصیبت، کوئی مشکل پریشانی، کالا، تو وہ منافق کہے گا قد انعم اللہ، تحقیق انعام کیا، احسان کیا، بھلائی کی اللہ تعالیٰ نے علیہ، اوپر میرے، اللہ نے مجھ پر مجھے بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے روک لیا میدان جہاد سے، ورنہ میں بھی جو ہے جس مصیبت میں ایمان والے جو ہے وہ مبتلا ہوئے ہیں، میں بھی اسی مصیبت میں پھنس جاتا۔ اذ لم اکن، جب نہیں میں تھا، معہم، ساتھ ان کے، شہیدہ، حاضر ہونے والا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی ہے وہ مصیبت جو ہے جہاد میں، میدان جہاد میں پہنچتی۔ ولا ان، البتہ اگر صابکم، پہنچے تم کو، فضل، کوئی فضیلت، کوئی کامیابی، کوئی بھلائی، کوئی خیر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لیقولن، البتہ وہ منافق ضرور کہے گا، کأن لم، جیسے کہ، لم کے معنی نہیں، کأن جیسے، لم نہیں،
جیسے کہ نہیں تکن تھی بینکم درمیان تمہارے و بینہ اور درمیان اس کے مودت کوئی دوست تھی. وہ منافق جس کی تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی، پھر وہ بھی افسوس کرے گا کہ یا لیتنی، اے افسوس مجھ پر، کن تو ہوتا میں معہم ساتھ ان ایمان والوں کے. بے شک اس کی تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہ ہوتی، اگر میدان جہاد میں ایمان والو تمہیں کوئی خیر پہنچے اللہ کی طرف سے تو پھر یہی کہتا ہے کاش بھی میں ان کے ساتھ ہوتا. ویسے وہ مومنین کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. کن تو معہم، ہوتا میں بھی ساتھ ان کے، فافوزہ، پس میں کامیابی حاصل کر لیتا، فوزاً عظیمہ، کامیابی بہت بڑی. فلیقاتل، پس چاہیے کہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا، خاص زندگی اس دنیا کی، بالآخرت، بدلے آخرت کے. ان لوگوں کو جو اپنی دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے بیچ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، کیونکہ ان کا ایمان خالص ہے. وہ دنیا کو فروخت کر دیتے ہیں آخرت حاصل کرنے کے لیے. وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، بیٹے قربان کرتے ہیں، مال جان قربان کر دیتے ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. جن کا ایسا ایمان ہے ان کو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو شخص بھی لڑائی کرے گا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کر دیا جائے. ایمان والوں میں سے جو بھی جہاد میں نکلے گا اور جہاد میں اس کو قتل کر دیا جائے دشمنوں کی طرف سے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے کافروں پر، فسوف، پر جلد ہی، نوتی ہے، ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، بدلہ بہت بڑا. وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، والمستضعفین، اور بیچ بارے، اصل میں ہے فی المستضعفین، اور بیچ بارے کمزور کیے جانے والوں کے، جو دشمنوں کے مقابلے میں ملکوں میں، علاقوں میں کمزور زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کافر جو ہے مسلمانوں کو ہے کوئی رعایت نہیں دیتا. جسے فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور ان کو جو ہے سہولتیں نہیں دیتے تھے زندہ رہنے کے لیے. یا جس طرح آج ہم ہیں کہ غریب کا جینا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو اس طرح کافروں کے علاقے میں، یہ تو چلو کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے، چلو اوپر سے صحیح، ہم اس کو کافروں کا ملک تو نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، لا تقاتلون، نہیں تم لڑائی کرتے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، والمستضعفین، اور بیچ والے کمزور کیے جانے والے لوگوں کے، من الرجال، خاص مردوں میں سے، والنساء، اور خاص عورتوں میں سے، جو بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں، کوئی زخمی ہیں وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں تم کیوں نہیں لڑتے. والبلدان، اور خاص بچوں میں سے، جو کم عمر ہے، بچے ہیں بیچارے، ہجرت نہیں کر سکتے، سفر طے نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں تم کیوں نہیں لڑتے کافروں سے، ان کو کافروں سے جو ہے نجات کیوں نہیں دلاتے، ان کو کافروں سے جو ہے رہائی کیوں نہیں دلاتے تم. جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور بچوں میں سے، جو کافروں کے علاقوں میں، ملکوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کی گرفت میں ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے کافروں سے. الذین، وہ کمزور لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آخرنا، تو نکال ہم کو، من ہذہ القریۃ الظالم، اس بستی ظالموں کی سے، من کے معنی میں سے، اس بستی، ہذہ، اس، القریہ، خاص بستی، الظالم، ظالموں کی، من، میں سے،
وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اخرجنا تو نکال ہم کو من ہذہ القریۃ اس خاص بستی حقیقی ظالموں کی میں سے اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا اور تو بنا واسطے ہمارے من لدن کا پاس اپنے سے، لدن کے معنی پاس، کا کے معنی تیرے یا اپنے، من کے معنی سے، اور بنا واسطے ہمارے من لدن کا اپنے پاس سے ولیًا کوئی دوست، کوئی محبت کرنے والا، کوئی خیر خواہ، ہمارے لیے کوئی خیر خواہ کسی کو بنا دے جو ہمارے ساتھ محبت کرے، ترس کرے ہم پر، اور ہماری مدد کر کے ہمیں کافروں کے شکنجے سے، کافروں کی جیل سے نکالے ہمیں۔ واجعل لنا اور بنا واسطے ہمارے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار، یا اللہ ان ظالم کافروں سے ہمیں چھڑانے کے لیے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ کے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، دین کے لیے لڑتے ہیں، ایمان والوں کے لیے لڑتے ہیں، کافروں کے لیے نہیں لڑتے۔ وہ یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ کے، والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت بیچ راستے حقیقی شیطانوں کے۔ جو کافر ہیں وہ شیطانوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایمان والوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ شیطانوں کی مدد کے لیے، شیطانوں کے رستے میں یعنی شیطانوں کی مدد میں جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ فقاتلوا پس اے ایمان والو تم لڑو، اولیاء الشیطان دوستوں حقیقی شیطان کے سے، حقیقی شیطان کے جو دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، محبت کرنے والے ہیں شیطانوں کے، تم ان کے خلاف لڑو، ایمان والوں کے خلاف نہیں لڑنا۔ ان کید الشیطان بے شک تدبیریں حقیقی شیطان کی کانا ہے ضعیفہ ہے کمزور۔ شیطان جتنی بھی تدبیریں کر لے وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے خالص ایمان والوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کی قیل کہا گیا لہم واسطے جن کے کفو روکے رکھو، بند رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو۔ مکہ کے اندر جب اسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا مکہ میں، اور جب جو ہے اسلام کی وجہ سے کافر جو تھے مکہ کے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیے تو ظاہر ہے کہ غصہ تو آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ لڑنے سے اپنے ہاتھ روک لیں، کیونکہ تم کمزور ہو ایمان والو اور وہ زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے تم اپنے ہاتھ جو ہے وہ لڑائی سے روک لو، یعنی ان کے سامنے لڑائی کے لیے نہ آؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو حقیقی نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ۔ فلما پر جس وقت کتبا لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، علیہم اوپر ان مومنین کے، القتال یہ خاص لڑنا یعنی جہاد۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور انصار جو تھے مدینہ کے ایمان والے وہ بھی شامل ہو گئے، مہاجرین و انصار کی تعداد بڑھ گئی مکہ کے مقابلے میں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو کہا کہ اب تم جو ہے ان کے مقابلے میں آ جاؤ، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے تو یہ بڑی تعداد میں ہے اور تمہیں جو ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ شکست فاش دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، اس لیے جو ہے اب تم آؤ ان کے مقابلے میں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ ساتھ تسلی کے لیے جو ان کو تسلی دے دی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتار دوں گا۔ فرمایا فلما کتب علیہم جس سے لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا اوپر ان کے، القتال خاص لڑنا یعنی جہاد، اذا فریق اس وقت ایک گروہ منہم ان ایمان والوں میں سے، یخشون وہ ڈرتے تھے الناس لوگوں سے، کا خشیت من ڈرنے اللہ کے سے، او اشد خشیت یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ تو
تو ایمان والوں میں سے کچھ لوگ جو نئے مسلمان تھے بیچارے زیادہ ہی کمزور تھے، تو وہ جو ہے ان کافروں سے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیا انہوں نے، جس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بڑھ کر ڈرنا شروع کر دیا۔ تو انسان کی یہ کمزوری ہے، جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ظاہر میدان جہاد میں جو ہے خیر تھوڑی ہوگی، اگر اللہ مدد نہ کرے تو گردنیں بھی کٹ سکتی ہیں، بازو بھی کٹ سکتے ہیں، ٹانگیں بھی کٹ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تسلی کر دے تو پھر انسان جو ہے بالکل نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، جو تھوڑے لوگ تھے ایمان والوں میں سے ڈرنے والے، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لیما کیوں کتبتا تو نے لکھا ہے، فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، علینا اوپر ہمارے، القتال، یہ خاص لڑنا یعنی جہاد۔ اس وقت جو ہے انہوں نے کہا اللہ ہم پر تو نے جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، لولا کیوں نہیں، اخرتنا مہلت دی تو نے ہم کو، الا تک، اجل وقت، قریباً قریب کے، تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں اور مہلت دے دیتا، اس کے بعد تو جو ہے ہم سمجھ پڑ جاتے، پھر تو ہمیں جہاد کا حکم دیتا۔ لیکن یہ جو ہے وہ بیچارے جو ہے اس وقت کو بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ جب کافر تمہارے سر پہ آ گیا ہے تو اب چارہ تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ بس۔ اگر تم جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے کمزوری دکھاؤ گے تو پھر تم پہ وہ کافر تو رحم کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتا، آج یعنی قریب وقت، قریب کے تک ہمیں جو ہے مہلت دے دیتا، یعنی تھوڑے وقت کے مہلت مؤخر کر دیتا ہے اس جہاد کو۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متاع دنیا، سامان اس دنیا کا قلیل تھوڑا ہے، یہ دنیا کو لمبی چوڑی جو ہے رہائش گاہ نہیں ہے، یہ بالکل عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے جو ہے نعمت سامان جو ہے وہ بھی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کوئی بات نہیں، ڈرو نہیں، آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے حوصلہ کرو، مقابلے پہ آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ والآخرت، اور حقیقی پیچھے آنے والی زندگی، خیر بہتر ہے، لمن واسطے شخص کے اتقا، جو پرہیزگار ہوا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، جس نے اپنے ایمان کو خالص بنا لیا، اپنے عمل کو خالص بنا لیا اللہ کے لیے، اور خالص ایمان سے اللہ کے سامنے جھکنے والا بن گیا، اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والا بن گیا، تو اس کو جو ہے اللہ کامیابی دے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی دے گا جو اس دنیا کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگے برابر، اللہ تم پر جو ہے کھجور کی گٹھلی کے لمبے سوراخ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی تم پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ لو جی سبق تو پورا ہو گیا جی، الحمدللہ، شکر ہے، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا میں نے، تو اگر کہتے ہیں تو تیسری دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 1 گھنٹے کا تو آپ کا پیکج ہے نا، تو گھنٹہ پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 منٹ ہے، میں جلدی سے جائے ایک دو جی کہہ رہے کافی ہے، چلے کافی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔